السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے جملہ احباب بخیر ہوں گے۔ محترم حضرات، مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے چند دنوں سے کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی ویڈیو تو یہ ہے کہ جس میں کہ بتایا جا رہا ہے، ایک حضرت ہے جو مائک پر کھڑے ہو کر کے دو ٹکٹس لے کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ دو ٹکٹس ہیں جن کو ہم نے بک کرائے تھے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، اور انہوں نے ہم کو دھوکہ دے دیا۔ اس تعلق سے بات چل رہی ہے، جیسے کہ آپ اس کو خود ہی سن لیجئے، اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں۔ اور اس ویڈیو کا جواب بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے آ چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا آخر میں۔ پہلے یہ آپ اس دو کو سن ٹکٹ لیجئے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا۔ دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے، اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں۔ تو محترم حضرات، آپ نے سنا مولانا سلمان اور دیکھا اظہری کہ کہا صاحب جا رہا ہے کہ مفتی بمبئی سلمان اظہری مہاراشٹر صاحب کی ہم نے تاریخ لی تھی 16 دسمبر، جس کے کہ ہم نے پہلے بمبئی سے ٹکٹ بک کرایا، اس کے بعد میں جو دوسری جگہ بتائی وہاں سے ٹکٹ بک کرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا تقریباً 60 سے 67 ہزار کے بیچ ہمارا ٹکٹ بک کرنے میں خرچہ آیا۔ اور اس ٹکٹ بک کرنے کے خرچے کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے 1,51,000 روپے وہ لے چکے ہیں۔ تو محترم حضرات، بہت بڑا یہ ایک اپڈیٹ اور بہت بڑی خبر ہے دیکھا جائے تو، اور ایک بہت بڑا الزام ہے مفتی سلمان اظہری صاحب پر کہ انہوں نے بغیر آئے 1.5 لاکھ روپے لے لیے اور پھر بھی نہیں پہنچے، اور تقریباً 60-67 ہزار روپے خرچ کرا دیے ٹکٹس میں، پھر بھی نہیں پہنچے۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی، اور جو علماء کرام ہیں اور جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں، ایک سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ مفتی سلمان اظہری صاحب بہت ہی مشہور اور شہرت یافتہ ایک شخصیت ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، لہذا تمام علماء کے درمیان میں یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیلی کہ انہوں نے دھوکہ دیا اور 1.5 لاکھ روپے لے کر کے بیٹھ گئے۔ تو کچھ لوگ جو پہلے سے بلا چکے تھے ان کو معلوم تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہو۔ حالانکہ اس سے قبل بھی ہم نے اور کئی علماء نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا فیس یا کیا نذرانہ رہتا ہے، تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے طرف سے بالکل انکار کیا تھا کہ میں کسی سے کسی بھی پیسے کی ڈیمانڈ یا کسی بھی پیسے کے تعلق سے نہیں کہتا ہوں۔ ہاں، میں جہاں جاتا ہوں لوگ اپنی طرف سے جو مجھے عنایت کرتے ہیں میں لے لیتا ہوں، بلکہ خود مفتی سلمان اظہری صاحب بیان کرتے ہیں کہ بلکہ کئی جگہ تو میں اپنی جیب خاص سے، کئی اگر مدارس کے زیر اہتمام اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے وہاں جب میں پہنچتا ہوں تو اپنی جیب سے میں وہاں پیسے خرچ کر کے آتا ہوں، مدرسے میں دے کر کے آتا ہوں۔ تو بہرحال لہذا اس کے اگلے ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا، جس میں کہا گیا کہ ایک میرے تعلق سے، میرا نام بھی اشتہار میں تھا اور میرے تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس تعلق سے آپ نے بیان دیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ سراسر الزام تھا، ایک بہتان تھا مفتی سلمان اظہری صاحب پر۔ آپ نے خود اپنی طرف سے ایک ویڈیو جاری کر کے اس کا بیان دیا ہے، اس کو آپ اپنے کانوں سے بہت توجہ کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر ایک ریکارڈنگ ہے جو جہاں پر آپ جلسہ تھا وہیں پر آپ نے رابطہ کیا اور لوگوں سے بات چیت کی، اس بات چیت کی ایک ریکارڈنگ ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو بیان ہے اس تعلق سے وہ آپ سن لیجئے، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ سنیے آپ توجہ کے ساتھ۔ جی حضرت سید اختر صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جی سید صاحب، یہ آپ کے 16 تاریخ کی ڈیٹ آپ نے کس سے لی تھی؟ یہ شمشیر نام کر کے آدمی ہے بامبے میں، جی، وہ ہمارے آدمی ہیں، انہوں نے وہ بولے کہ ہم آپ کے یہاں 16 دسمبر کو حضرت حضور سلمان اظہری صاحب کو لے کر آئیں گے، تو تاریخ ہم لوگ لے لیں گے، آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی ویس یا کا کر کے ایک نام ہے، ان کے تھرو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد پھر ٹکٹ وغیرہ بھی ہم لوگوں کو دے دیا، تو پھر ہم لوگوں نے پوسٹر چھپایا۔ ہم لوگوں نے بولا کہ پہلے ٹکٹ آئے گا، کنفرم ہوگا تو ہی پوسٹر چھپائیں گے۔ آپ تو سید صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ جلسے ہر سال کرواتے ہوں گے، عرس کی تاریخیں ہر سال ہوتی ہیں آپ کے ہاں،
जी जी आप इतना तो जानना चाहिए कि कम से कम मेरे से कभी एक बार बात हुई हो आपकी, या मेरी कोई ऑडियो क्लिप आपके पास आई हो? जी मैंने आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब से बात हुई है, तो आपने कहा कि उन्होंने एक बार बात कराई है। जी कभी नहीं, आज तक मेरी बात नहीं हुई है। मुफ्ती साहब से एक बार बात उन्होंने सभा भाई से हुई थी शायद, तो अब मुफ्ती साहब बनकर वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। मुफ्ती साहब ही डायरेक्ट उन्होंने बोला था कि मैं सलमान अजहरी बोल रहा हूँ, जी बोला जाए। ये मुझे भेजिए आप। आगे की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं जी। म्यूट किया हुआ हूँ क्योंकि स्टेशन पे उसकी आवाज इधर उधर की है। जी अब देखिए आप, जी हजरत, जी बोलिए। यही मामला है हजरत। तो इसके वजह से हम लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत कोशिश किया, लास्ट टर्म तक कोशिश किया। सुनिए सैयद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी हुजूर हुक्म हो। जब ये पोस्टर मेरे पास आया उस वक्त मैं बिहार में था, ये कफील साहब के साथ ही था, सिल्लीगुड़ी और वो शिवरामपुर। कपिल भाई ने बताया था मुझे कि मेरे साथ में ही थे, मगर हजरत ने कुछ गुफ्तगू नहीं किया। हाँ, तो अब जब मेरे पास ये बेंगलुरु से पोस्टर आया, बेंगलुरु की डेट हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले दी है, जी बहुत पहले दी हुई है, और 16 तारीख को मेरे घर में शादी है मेरी भांजी की, जी और रात को मुझे बेंगलुरु प्रोग्राम में पहुंचना है। मैं 8 घंटे का सफ़र करके वहाँ जा रहा था। तो जब ये पोस्टर आया, वहाँ के नौजवान बेकरार हुए और कहा कि आप बिहार में कब से जाएंगे और बेंगलुरु कैसे? तो मैं शौक हुआ कि ये बिहार का पोस्टर कहाँ से आया है। और तारीख़ हमारी सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं, एक रज़ा और एक हमारे ओएस मुल्ला। तो फिर मैं इन दोनों को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा ऐसा कोई हमने डेट दिया नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आई नहीं है। तो फिर मैंने, आपके ही कोई मुरीद रहते हैं बेंगलुरु में, जी तो उनसे मैंने कहा कि बेटा इनका नंबर दे दो, जो आपके हजरत हैं सबा साहब जो आप कह रहे हैं ना। जी 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 तो उन्होंने नंबर नहीं दिया, बल्कि फ़ोन पे डायरेक्ट बात भी करवाया। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। सबा साहब से रज़ा ने बात करके पूछा ये सब मामलात कैसे हुए, तो उन्होंने कोई आज़म नाम बताया अच्छा कि आज़म कोई साहब हैं हमारे, उन्होंने हमसे ये डेट का वादा किया, और उन्होंने पहले 51,000 रुपये हमसे लिया है, और फिर 28,000 रुपये कुछ टिकट का लिया है, और टिकट बनवा करके भेजा है सैफ नाम से और एक मेरे नाम से। जी ये सही है कि नहीं सही है? जी तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो रज़ा साहब ने कहा वो टिकट भिजवाइए, हमको दिखाइए। उन्होंने टिकट के नाम पे जो भेजा वो भी फ्रॉड है, टिकट है ही नहीं वो। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देख लेते तो आपको खुद पता चलता कि कंफर्म टिकट नहीं है वो। जी वो तो इंटरनेट की प्रिंटिंग निकाली हुई है, पे नाउ लिखा हुआ है उस पर। जी और दूसरी बात, 51,000 रुपये, अल्लाह शाहिद है, इतने मेरी उम्र में भर कर मैंने 1 रुपया भी कभी मुतालबा नहीं किया है। 51,000 बहुत दूर की बात है। वही तो मुझे शॉक हो गया। अगर हजरत यहाँ तक के हजरत का क्या नाम है, तो कपिल अंबर भाई से बातचीत होती रहती है, हजरत कभी ना अपने जबान से डिमांड किया है और ना हजरत मैंने इसे एक जुमला कहा, हजरत मैंने कहा ये लोग भी बहुत सादे मिजाज है हजरत। जी।